اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کو احکام دیے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اور دین اسلام دیا، وہ تہذیب اور شائستگی کا نام ہے۔ نماز میں ہم باادب طریقے سے نہا دھو کے، غسل کر کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے آتے ہیں۔ چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے نماز میں، میلے کچیلے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے، اور ایک ڈسپلن کے ساتھ صفوں میں صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ذکر جب ہم کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے جہرن ذکر کو پسند نہیں کیا، آہستہ اللہ کا نام لو، آہستہ، تاکہ دیکھنے میں دیوانے نظر نہ ہو، آہستہ ذکر کرو۔ زکوٰۃ کا نظام دیا، انتہائی شائستگی کے ساتھ پیسے نکال کے کسی غریب کے ہاتھ میں تھما دو۔ لیکن دنیا میں جب بھی کوئی کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو کبھی کبھی اس پہ دیوانے پن کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں، کبھی کبھی جنون اور دیوانگی بھی اس پہ سوار ہوتی ہے۔ ایسا محبوب جو ہمیشہ ڈسپلن سے آئے اور ایک نظم و ضبط کے مطابق اپنی محبوبہ کو ٹائم دے کے واپس چلا جائے، ایسے محبوب سے محبوبہ کو تھوڑے دنوں میں نفرت شروع ہو جاتی کہ محبت میں بھی نظم و ضبط نہیں چھوٹتا ان کا۔ دیوانگی جو ہے، دیوانہ ہو جانا محبت میں، یہ بھی محبت کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز دی، نظم و ضبط ظاہر ہوتا ہے نماز سے، ضبط کرنے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ، روزہ، یہ سارے وہ احکام ہیں جس سے دیوانہ پن ظاہر نہیں ہوتا۔ حج ایک اللہ نے ایسی عبادت دی جو شروع سے لے کر آخر تک دیوانگی اور مجنون اور جنون کا نام ہے۔ میں سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص اپنے محبوب کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہو، شروع سے لے کے آخر تک۔ حج کی ابتدا ہوتی ہے احرام باندھ کے، تلبیہ پڑھ کے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں خود بھی اور میرے ساتھی جو میرے ساتھ حج کریں گے، عمرہ کریں گے، ان کو بھی حکم دوں کہ جب میں لبیک اللہم لبیک کہوں تو اپنی آواز کو اونچا کروں، آہستہ آواز سے نہ پڑھوں۔ چیخنا، چلانا، آوازیں اونچی کرنا، یہ دیوانوں کا کام ہے یا نہیں ہے؟ ایک موقع پر صحابہ کرام زور سے اللہ اکبر پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اپنی آواز کو پست کرو، اس لیے کہ تم جس ذات کو سنا رہے ہو وہ معاذ اللہ بہرا نہیں ہے، وہ سنتا ہے، آہستہ سے بھی سن لے گا۔ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، جب وہ آہستہ سے بھی سن لے گا تو لبیک اللہم لبیک بھی تو آہستہ سے پڑھا جائے تو وہ سن لینا چاہیے اس کو۔ مجھے پھر وہی محسوس ہو رہا ہے جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا۔ بات آ رہی ہے بھائی سمجھ میں؟ لبیک اللہم لبیک بھی تو اللہ آہستہ سے بھی سن لیتے ہیں نا۔ زور سے پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ دیوانگی کے اظہار کے لیے، دیوانگی کے اظہار کے لیے، محبت کا اظہار برسر عام کیا جا رہا ہے۔ لبیک اے اللہ، میں بار بار حاضر ہوں تیرے گھر کی زیارت کے لیے، میں اپنے گھر سے نکلا، آج میں نے احرام کی پابندیوں میں آ گیا۔ احرام ایسے ہے جیسے تکبیر تحریمہ کہہ کے انسان نماز کی پابندیوں میں آ جاتا ہے، ایسے ہی حج کی تکبیر تحریمہ تلبیہ ہے، لبیک کہہ دیا میقات سے پہلے، اور اللہ نے بتا دیا کہ میرا جو گھر ہے وہ تو بیت اللہ کی چار دیواری ہے، لیکن چوکھٹ کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ آپ صدر مملکت سے اسلام آباد ملنے کے لیے ان کے گھر پہ جائیں، گھر جانے سے پہلے ہی بہت کچھ شروع ہو جائے گا، اسلام آباد کے بارڈر پہ ہی چیکنگ شروع ہو جائے گی، یہ ممنوع چیزیں نکال کے باہر رکھیں۔ اس کے بعد پھر آپ پہ خوف کے آثار طاری ہوتے چلے جائیں گے، بھئی اسمبلی ہاؤس قریب آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا گھر بہت سیدھا سادہ چار دیواری، نہ اس میں صوفے، نہ اس میں سونا، نہ چاندی، کچھ بھی نہیں ہے۔ بتا دیا میرا گھر ہے، جس کو قبول کرنا ہے اسی طرح کر لے، جس کو قبول کرنا ہے، ماننا ہے اسی طرح مان لے۔ عبادت گاہ تو ایسی ہونی چاہیے نا، سونے کی بنی ہوئی ہونی چاہیے، اس میں خوب ہیرے جواہرات کے کام ہونے چاہیے خوب۔ اللہ کا گھر تو، ہمارے گھر جب 1000 گز کے ہوتے ہیں تو اللہ کا گھر تو کم از کم 4000 گز کا ہونا چاہیے تھا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ نے اپنا گھر کیسا بنایا؟ بمشکل کتنے گز کا ہے بھائی؟ بیت اللہ کتنے میٹر ہے؟ چند میٹر ہے، چند گز ہے، یعنی اتنا پلاٹ اگر ہم یہاں خریدنا چاہیں تو غریب سے غریب آدمی بھی آسانی کے ساتھ خرید سکتا ہے۔ پھر اس میں ڈبل منزلہ نہیں ہے، ایک ہی منزلہ ہے، چار دیواری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو گارے کی مٹی سے بنا دیا تھا کچا، بارش آتی تھی دیواریں گر جاتی تھی، اتنا کچا گھر پھر دوبارہ بنایا جاتا تھا۔ اب سعودی حکومت نے اس میں کوئی ذرا سونے وونے کے دروازے لگا دیے، ورنہ بہت سادہ گھر تھا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ میرا گھر ہے، اس کے آداب بہت سخت ہیں۔ اسلام آباد میں کسی وزیر اعظم یا صدر
کہ ہاؤس میں آپ جانا چاہیں تو اس کے آداب اتنے سخت نہیں ہیں، یہاں کے آداب بہت زیادہ سخت ہیں۔ تو میقات اللہ کی چوکھٹ ہے، چوکھٹ، اللہ کا ایریا شروع ہو گیا وہاں سے، خالق کائنات کا علاقہ شروع ہو گیا۔ دنیا میں کوئی مقام، کوئی جگہ اتنی مقدس اور اتنی قیمتی نہیں ہے جتنا اللہ کا گھر اور اس کی چوکھٹ، اس لیے اس کے آداب بہت سخت ہیں۔ یہ مسئلہ خوب سمجھ لیجئے کہ جو شخص بھی مکہ جانے کا ارادہ کرتا ہے کسی بھی نیت سے، چاہے تجارت کے لیے جا رہا ہو، چاہے اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے جا رہا ہو، شریعت کا حکم ہے کہ وہ میقات کو احرام کے بغیر کراس نہیں کر سکتا۔ اسے پہلے میقات سے پہلے لبیک پڑھ کے احرام باندھنا پڑے گا، اس کے بعد بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد اپنے کسی رشتہ دار سے جا کے مل سکتا ہے، کوئی خرید و فروخت کا کام کر سکتا ہے۔ آج یہ بھی ایک بدعت دیکھنے میں آ رہی ہے سعودی عرب میں، لوگ مکہ آتے جاتے ہیں بغیر احرام کے۔ اللہ کا گھر ہے، وہ کوئی تجارت کی جگہ نہیں ہے۔